اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حرف کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا پہلا باب مقدمہ ہے، سبق نمبر 9 ہے حرف کی وجہ تسمیہ۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ حرف کے فائدے پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے سبق میں آپ حرف کی تعریف پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے حرف کو حرف کیوں کہا جاتا ہے۔ آسان بات ہے، میں آپ کو پہلے خلاصہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کو حل بھی کر لیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرف کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور طرف کہتے ہیں کنارے کو۔ حرف بھی عرب کے کلام میں ایک کنارے پر ہوتا ہے، اس لیے حرف کو حرف کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ حل کریں گے۔ تو پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا، اس کے بعد پھر میں عبارت کو حل کر دوں گا۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا، نام رکھا جاتا ہے حرف، لِوُقُوعِهِ، بوجہ اس کے واقع ہونے کے، کلام میں، حرفاً ای طرفاً، حرف یعنی کنارے پر، اس لیے کہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا جیسا کہ مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا، عبارت تو رہ گئی تھی، عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں میں۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا ای طرفاً اذ لَيْسَ مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الیہ۔ اب تشریح دیکھ لیں آپ۔ وَيُسَمَّى، نام رکھا جاتا ہے اس کا حرف، لِوُقُوعِهِ، بوجہ اس کے واقع ہونے کے، لام بوجہ، وقوع واقع ہونا، ہی اس کے، کس کے؟ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ حرف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حرف کے واقع ہونے کی وجہ سے فی الکلامی، عرب کے کلام میں، حرفاً ای طرفاً، یہ حرفاً کا معنی ہے، ایک طرف، ایک کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے حرف کو حرف کہا جاتا ہے، کیونکہ حرف کا معنی ہے کنارہ۔ تو چونکہ حرف بھی عرب کے کلام میں ایک کنارے پر ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام حرف رکھ دیا گیا۔ اذ لیس مقصودا بالذات، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ حرف عرب کے کلام میں ایک کنارے پر ہوتا ہے، جبکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حرف درمیان میں بھی آ رہا ہوتا ہے، شروع میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ کنارے پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ یا تو شروع میں ہوتا ہے یا پھر بالکل آخر میں ہوتا ہے، لیکن درمیان میں بھی آ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ زید فی الدار ہی آپ دیکھ لیں۔ اب یہ جو حرف ہے فی، یہ درمیان میں آ رہا ہے، یہ کنارے پر تو نہیں ہے۔ تو یہاں سے اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، جو کنارے پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درمیان میں نہیں آ سکتا، یا شروع میں نہیں آ سکتا، آخر میں نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہوتا کلام میں۔ حرف کلام کے اندر نا، عرب کے کلام میں دو چیزیں ہی مقصود ہوتی ہیں جس سے ایک کلام بنتا ہے، ایک جملہ بنتا ہے، ایک مرکب مفید بنتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ ایک ہوتا ہے مسند، دوسرا ہوتا ہے مسند الیہ۔ یہ دونوں موجود ہوں گی تو پھر کلام بنے گا، اس کے بغیر کلام نہیں بن سکتا۔ اور یہ دونوں چیزیں کیسے بنتی ہیں؟ اب جو اسم ہے، اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات تو دو اسموں سے مل کر کلام بنتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر کلام بنتا ہے۔ حرف ضروری نہیں ہے، حرف ہو تب بھی کلام بن سکتا ہے، حرف نہ ہو تب بھی کلام بن سکتا ہے۔ تو کنارے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مسند اور مسند الیہ مقصود بالذات ہوتے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ لازم اور ضروری ہوتے ہیں، ایسے حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ حرف لازم اور ضروری نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ حرف ایک کنارے پر ہے، مطلب کلام کے اندر ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اذ لیس مقصودا، اس لیے کہ نہیں ہوتا وہ مقصود بالذات، اپنی ذات کے اعتبار سے مقصود نہیں ہوتا، وہ کلام میں ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جیسے مسند اور مسند الیہ ضروری ہوتا ہے، ویسے حرف ضروری نہیں ہوتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرف ایک کنارے پر ہے، مطلب کہ حرف ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں تک آپ حرف بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو مفرد یعنی کلمہ تھا وہ ہم مکمل کر چکے ہیں، پہلے اسم پڑھا، پھر فعل پڑھا، پھر حرف پڑھا۔ اب اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم کلام کو شروع کریں گے۔